جب دل جیت لیں گے پھر وہ آپ کا ہوگا، جیسے آپ اسے کہیں گے وہ ویسے کرے گا۔ مجھے ایک صاحب نے کہا کہ مجھے صرف اس بات کی وجہ سے ایک بندے نے ہیروئن لگا دی۔ ہو کیسے؟ کہا کہ مجھے گھر میں ہر وقت ڈانٹ پڑتی تھی، ہر وقت ڈانٹ، اعتراض۔ میرا ایک دوست تھا، میری تعریف کرتا تھا اور پیار کے بول بولتا تھا۔ مجھے دوست اچھا لگنے لگا اور میں پھر اس کے بعد بیٹھنا شروع ہو گیا۔ وہ ہیروئن پیتا تھا اور میں اسے روکتا تھا اور میں اس کے ہیروئن سے نفرت کرتا تھا، لیکن اس کی تعریف ایسی تھی، میں اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا میں نے نہ چھوڑا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ اس کی تعریف نے مجھے ہیروئن پہ لگا دی اور میں خود ہیروئن پہ لگ گیا۔ اب جب میں ہیروئن پہ لگا تو میرے گھر والوں نے مجھے میری ڈانٹ ڈپٹ اور بڑھا دی، سختیاں اور بڑھا دی۔ اب اس غم کو گھلانے کے لیے میں نے اپنا سہارا نشے کا لیا اور اس دوست کا لیا۔ تو میں آپ محترمہ، آپ مخلص ہیں، یقیناً آپ کا حق ہے، شوہر کا حق ہے کہ بیوی کو وقت دے، اس کی ضروریات کا خیال رکھے، اس کو محبت دے، اس کو مسکراہٹ دے، اس کو پیار دے، اس کی تعریف کرے۔ اگر وہ شوہر ایسا ہے نہیں، پھر آپ ایسا کریں، یہی ساری چیزیں آپ ہی اس کو دینا شروع کر دیں۔ آپ کہیں گے میں نے بہت دیا، میں کہوں گا ذرا اب تھوڑا سا آج عزم کر لیجئے اور آج آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اس کو یہ چیز دینی ہے۔ جب آپ فیصلہ کر لیں گے نا یہ چیز آپ نے اس کو دینی ہے، پھر رت بدلے گی، پھر مزاج بدلے گا، پھر صبح بدلے گی، شام بدلے گی۔ کئی گھرانے ایسے ہیں رب نے ان کے گھر میں سکھ سکون، چین اور راحت اور برکت کے فیصلے کر دیے، اور ان کے گھر میں ایسا نظام چلا کہ ایسا کہ آج تو یہ فیصلہ کر لیں، ایک تو یہ فیصلہ کر لیا کہ آپ نے جھنجھلاہٹ، اکتاہٹ، گھبراہٹ اور الجھا ہوا جواب نہیں دینا، الجھا ہوا جواب، سارا کچھ اپنے اوپر سہ لینا ہے اور اپنے آپ کو مجرم کہہ لینا ہے۔ اور دوسرا، یا رب موسیٰ، یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے تو فائدے انوکھے ہیں۔ میں کئی بار بتا چکا ہوں، گمشدہ چیز کے لیے، چوری ہو گئی ہو چیز، انسانوں نے اٹھائی ہو یا جنات نے اٹھائی ہو، اور کوئی بندہ گم ہو گیا ہو اور نہ ملتا ہو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے، اتنے سالوں سے بندہ گم ہے، اور یہاں تک کہ وہ بندہ اس وقت کس حالت میں ہے، یا کوئی چیز چوری ہو گئی ہے اور ہمیں پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہے، ہم لوگوں پہ شک کر رہے ہیں، اور ہماری کوئی چیز اٹھائی گئی ہو، ساری کی ساری چیزیں، یہ سارے کے سارے مسائل، اگر آپ ان کا حل چاہتے ہیں اور ان مشکلات کا 100% حل چاہتے ہیں اور ان پریشانیوں کا 100% حل چاہتے ہیں، تو اب بالکل خاموشی سے سارے غم بھول جائیں اور صرف دن رات یا رب موسیٰ، یا رب کلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب ان لفظوں کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ پڑھیں گے تو ان لفظوں کی تاثیر حیرت انگیز طور پہ بڑھ جائے گی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن میں پہلے لفظ رحمان ہے، پھر رحیم ہے، یا رحمان الدنیا، یا رحیم الآخرہ۔ یہ صفت رحمان کی تاثیر ہے کہ اللہ پاک روٹی دیتا ہے باوجود نافرمانی کے، پانی دیتا ہے، آکسیجن دیتا ہے، باوجود نافرمانی کے اللہ ساری ضرورتیں پوری کر رہا، باوجود نافرمانی کے اللہ سارے مسئلے حل کر رہا، باوجود نافرمانی کے میرا اللہ پاک جو ہے راضی ہے اور ہمیں کچھ دے رہا۔ یہ اس کی صفت رحمان ہے، اور یہ چیز بھی صفت رحمان میں بھی ہے کہ وہ اپنے ماننے والے کو بھی دے گا اور نہ ماننے والے کو بھی دے گا، وہ اپنے جاننے والے کو بھی دے گا اور وہ کریم اپنے نہ جاننے والے کو بھی دے گا۔ یہ اس کی صفت رحمان ہے، اور یہ انوکھی صفت ہے، صفت رحمان۔ اور جو صفت رحیم ہے وہ قیامت کے دن اس کا اظہار کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، آج کے دن مجرم علیحدہ ہو جائے اور مجرم کی صف بن جائے،
اور ہمارے دوست علیحدہ ہو جائیں اور ہمارے دشمن علیحدہ ہو جائیں۔ اور صفت رحمان کیا ہے؟ اللہ دنیا میں دشمن کو بھی کھلائے گا، دوست کو بھی کھلائے گا، اپنے کو بھی کھلائے گا اور غیر کو بھی کھلائے گا۔ یہ اس کی صفت رحمان ہے، یہ اس کی صفت رحمان ہے۔ تو آپ محترمہ یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت کثرت سے پڑھیں۔ اس کا تذکرہ اگر چلا ہے یا رب موسیٰ یا رب کلیم کا، تو اس لیے اس کے ذرا میں چاہتا ہوں کہ اور فائدے بھی بتاتا جاؤں۔ ہمارے سننے والے ان میں کوئی دکھی، کوئی مجبور، کوئی پریشان، کوئی مسائل میں، کوئی مشکلات میں، کوئی پریشانیوں میں اٹکا ہوا، الجھا ہوا اور زندگی کی ناکامیوں میں بہت زیادہ جکڑا ہوا، یہ میں اس کے لیے بھی بتا رہا ہوں کہ وہ بھی یہ ضرور کریں اور اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ کہ کوئی بھی بندہ پریشان ہے، جس کے گھر میں جھگڑے ہوں اور جس کے گھر میں لڑائی ہو اور جس کی گھریلو مشکلات ہوں، وہ اس وظیفے کو لازم پڑھے اور ڈوب کے پڑھے اور بہت توجہ سے پڑھے۔ یا رب موسیٰ یا رب کلیم، اس کے فائدے میں مزید بتاتا ہوں ایک مخلص کی کال کے بعد۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت صاحب، میرا نام آسیہ ہے اور میں لاہور سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی حضرت صاحب، میں آپ کا پروگرام روزانہ دیکھتی ہوں بڑی باقاعدگی سے، اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ میرے 4 بچے ہیں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے نیک ہوں، لائق ہوں اور فرمانبردار ہوں۔ جی۔ اور میرا بیٹا بڑا ہے عبداللہ، وہ ویسے تو لائق ہے لیکن پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ وہ اگر پڑھے تو صحیح پڑھ لیتا ہے لیکن وہ توجہ نہیں دے کرتا، اور ادھر ادھر بس دھیان اور ایسے اسے، اور اس کی اسکول سے اور اکیڈمی سے اسی لیے کمپلین بھی آتی ہیں۔ جی جی۔ اور باقی ہمارے گھر میں میرے شوہر محمد حنیف، ان کی رزق کی زیادہ کشادگی کے لیے بھی آپ سے وظیفہ مانگنا تھا۔ اور حضرت صاحب، میں نے اپنے جسم کی رپورٹیں کروائی ہیں، رپورٹیں میری ساری ٹھیک ہیں، اس کے باوجود بھی میرے نا ٹانگوں پہ، نیچے پنڈلیوں پہ اور میرے بازوؤں پہ نا سوجن رہتی ہے جی بہت زیادہ، اور بیٹھنے میں اور مجھے مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ بیٹھا نہیں جاتا مجھ سے صحیح طرح، اور میری رپورٹیں ٹھیک ہیں۔ میرے میدے کا مسئلہ ہے، شاید میں سمجھتی کہ میدے کی وجہ سے ہے، تیزابیت اور وہ گیس بہت بنتی ہے۔ جی جی۔ ہاں جی، یہ میرے مسئلے ہیں اور بس آپ ان کا کوئی حل بتا دیں۔ جی میں عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ بہت اللہ پاک آپ کے ساتھ کرم اور فضل کے معاملے فرمائیں گے۔ آپ نے بیٹے کا مسئلہ بتایا، گھریلو زندگی بتائی اور اپنی آئندہ ازدواجی زندگی کی کامیابی اور مسائل کا حل۔ اب پہلے میں یہ عرض کروں گا، پھر آپ کے جسمانی مسئلے کے سلسلے میں عرض کروں گا۔ آپ ایسا کریں کہ ہر نماز کے بعد سورۃ علم نشرح 11 بار پڑھنا شروع کر دیں، اپنے بیٹے کے مزاج اور گھریلو مسائل اور اپنی زندگی کے آئندہ آنے والی کامیابی کے لیے، اور بیٹے کے نصیب مقدر کے لیے، اس کی زندگی کی جو کمیاں کوتاہیاں بے راہ روی اس کو ختم کرنے کے لیے سورۃ علم نشرح 11 بار، اول آخر درود پاک 1 بار 3 بار ہر نماز کے بعد پڑھیں۔ اور سارا دن میں ایک لفظ بتاتا ہوں، یا مانعو یا صبورو، بس 2 لفظ ہیں، یا مانعو اللہ کا صفاتی نام ہے اور یا صبورو، یہ 2 لفظ ہیں۔ ان 2 لفظوں کو بہت زیادہ پڑھیے، زہریں تھک جاتی ہیں، تھکنے کے بعد اکتا جاتی ہیں، گھبرا جاتی ہیں، پھر پھٹ پڑتی ہیں۔ اچھا، وہ شوہر باہر کی قدم، باہر کی نظریں، باہر کے راستے دیکھ چکا ہوتا ہے، اور یہ خوددار خاتون ہوتی ہے، شریف اور نیک۔ اب یہ کہتی ہے میرا حق چاہیے مجھے، اسے آپ کہتے ہیں کہ موبائل کی، نیٹ کی ساری راستے اس نے دیکھے ہوئے ہیں اور پتہ نہیں کیا دیکھا ہوا ہے۔ تو میری درخواست یہ ہے، آپ محترمہ، آپ کچھ نرمی اختیار کریں۔ آپ نے یقیناً بہت درگزر کیا ہوگا، اب مزید اپنے درگزر کو بڑھائیے اور اپنے پیار کو بڑھائیے اور اپنی محبت کو بڑھائیے۔ اور میں نے کئی گھر کے معاملات ایسے ہیں کہ ان کے گھر میں یقین جانیے آگ پہ پانی
जैसे आग बुझ जाती है सिर्फ इस बात पे कि उस शौहर की सुबह को सुबह कह दें, उसकी शाम को शाम कह दें, उसका दिल जीत लें। जब दिल जीत लेंगे फिर वो आपका होगा, जैसे आप उसे कहेंगे वो वैसे करेगा। मुझे एक साहब ने कहा कि मुझे सिर्फ इस बात की वजह से एक बंदे ने हीरोइन लगा दी। हो कैसे? कहा कि मुझे घर में हर वक्त डांट पड़ती थी, हर वक्त डांट, एतराज। मेरा एक दोस्त था, वो मेरी तारीफ करता था और प्यार के बोल बोलता था। मुझे दोस्त अच्छा लगने लगा और मैं फिर उसके बाद बैठना शुरू हो गया। वो हीरोइन पीता था और मैं उसे रोकता था और मैं उसकी हीरोइन से नफरत करता था, लेकिन उसकी तारीफ ऐसी थी, मैं उसके साथ उठना बैठना मैंने ना छोड़ा। और एक वक्त ऐसा आया कि उसकी तारीफ ने मुझे हीरोइन पे लगा दी और मैं खुद हीरोइन पे लग गया। अब जब मैं हीरोइन पे लगा तो मेरे घर वालों ने मुझे मेरी डांट डपट और बढ़ा दी, सख्तियां और बढ़ा दी। अब इस गम को घुलाने के लिए मैंने अपना सहारा नशे का लिया और उस दोस्त का लिया। तो मैं आप मोहतरमा, आप मुखलिस हैं, यकीनन आपका हक है। शौहर का हक है कि बीवी को वक्त दे, उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखे, उसको मोहब्बत दे, उसको मुस्कुराहट दे, उसको प्यार दे, उसकी तारीफ करे। अगर वो शौहर ऐसा है नहीं, फिर आप ऐसा करें, यही सारी चीज़ें आप ही उसको देना शुरू कर दें। आप कहेंगे मैंने बहुत दिया, मैं कहूँगा ज़रा अब थोड़ा सा आज अज़्म कर लीजिए और आज आप फैसला कर लें कि आपने उसको ये चीज़ देनी है। जब आप फैसला कर लेंगे ना ये चीज़ आपने उसको देनी है, फिर रुत बदलेगी, फिर मिजाज बदलेगा, फिर सुबह बदलेगी, शाम बदलेगी। कई घराने ऐसे हैं रब ने उनके घर में सुख सुकून, चैन और राहत और बरकत के फैसले कर दिए और उनके घर में ऐसा निज़ाम चला कि ऐसा कि आज तो ये फैसला कर लें। एक तो ये फैसला कर लिया कि आपने झंझलाहट, उकताहट, घबराहट और उलझा हुआ जवाब नहीं देना। उलझा हुआ जवाब, सारा कुछ अपने ऊपर सह लेना।